تہجد کے سجدے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معاوضے۔ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کر کے اللہ ایک اعلان کر رہا ہے، تو مانگ تو صحیح، تب قبول کروں گا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ لوگ بد دعا سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں۔ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ جس کو اپنی زبان سے ایک بار اچھا کہہ دو، پھر کبھی اسے برا مت کہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہو۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ ملتا بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور بہترین سے نوازا گیا، الحمدللہ۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے، وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ ہاں، مجھے مانگنے کی عادت ہے، مگر اپنے اللہ سے، لوگوں سے نہیں۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پل بھر میں تمہاری قسمت بھی بدل سکتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ اور جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے وہی موضوع کا راستہ ہو۔ اپنی دعاؤں پر اعتبار کر کے، یقین کو مضبوط کر کے یہاں تک آ گئے ہو، تو آگے بھی اللہ ہی لے جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے اس تک ہماری دعائیں نہیں پہنچ رہی، وہ ہمیں سن ہی نہیں رہا، وہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ وہ ہمیں سن لیتا ہے پہلی بار میں ہی، وہ ہمیں آزمائش سے مضبوط کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش بھی تو اسی میں ہے نا جو ہمارے دل کے سب سے قریب ترین ہو۔ تقدیریں جس کی غلام ہے، جو مقدروں کا بادشاہ ہے، جو پل بھر میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دے، جو چیٹی کے قدموں کے نشانات سے بھی واقف ہے، تو کیا وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے غموں سے بے خبر ہو سکتا ہے بھلا؟ تم نے یہاں تک اس پر یقین رکھا ہے تو آگے بھی رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اتنی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کی خود تمہیں راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیب سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعے ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر جان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جس کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کل لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔
تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ سورہ السجدہ میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ تو پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا؟ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ادھوری رہ جائیں گی؟ تو پھر تمہارا دل کیوں کہتا ہے تمہارے سجدے رائگاں جائیں گے؟ اس کے خزانوں میں تو کوئی بھی کمی نہیں۔ وہ آسمان تک سے زمین تک کے سب کاموں پر قادر ہے۔ تمہارے نزدیک جو کام مشکل ہے وہ اللہ کے لیے بس ایک لفظ کن کی بات ہے۔ لوگ جو بھی کہیں تم بس اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے تمہیں گرا سکے۔ تو بس پھر تم اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، جلد ہی تمہارے لیے معجزے ہوں گے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں ہے۔ لا حاصل خود ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو اللہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہ سکتا تو دعائیں اللہ بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معاوضہ نہ کرنا ہوتا تو اللہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اللہ نے ابھی تک نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، تبھی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ تو اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گر گڑانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے چین ہو کے سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کی محبت حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں۔ وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے ہوئے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر چیز کا، جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا؟ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی وہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حسن ہے، ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سب جانتا ہے۔ کیا تمہیں تمہاری لکھی گئی کہانی میں کوئی شک ہے جو اس کل کائنات 7 آسمان کے مالک نے بنائی ہے؟ کیا ان 7 اوپر تلے آسمانوں یا اس زمین میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب ہے؟ تمہاری کہانی اللہ نے لکھی ہے، تو پھر اس کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ اپنے بندوں کے لیے بہت بہتر کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے تمہاری تقدیر کا ایک حصہ تمہاری دعاؤں کے لیے رکھا ہے، جسے دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ محبت میں آپشن نہیں ہوتے، یا تو انتخاب کرو یا پھر چھوڑ دو۔ چھوڑنا ہے تو مکمل چھوڑو، اور اگر انتخاب کرنا ہے تو اول درجے پر رکھو، کیونکہ جس کو چاہا جاتا ہے صرف اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت میں درجہ اول ہی ہوتا ہے۔ نوم سوم کو محبت نہیں کہتے، آپشن کہتے ہیں، اور محبت میں آپشن نہیں ہوتے۔ محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی محبت نہیں ہوتی۔ مکمل وہی دونوں پر یہ تصویر محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو یہ تصویر ٹوٹ جاتی ہے۔ مطمئن وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا،
اور جس کی ادا نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپیں، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں طرف سے کچھ مانگتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں ناممکن کے باوجود بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کے آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے، اس صبر کے بعد اللہ کا معاوضہ ہے۔ جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ جانتے ہو اللہ کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا، اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے، اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا تمہارے یقین پہ ہے کہ تمہارے رب پہ کتنا بھروسہ ہے، اس قدر کامل یقین ہے کہ وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تمہارے لیے بہترین کا انتخاب کرے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا، ہمیشہ تھام لے گا۔ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرو، وہ تو دلوں کی ہر بات سے واقف ہے۔ ابھی تو زندگی نے تمہاری سب سے قیمتی مسکراہٹ لوٹانی ہے، ابھی صبر کا اجر ملنا ہے، ابھی تو کوئی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آنا ہے، اور پھر سے ہوا کی طرح ہلکا ہو جانا ہے۔ پھر اس ٹھہری ہوئی زندگی کو تھوڑا آگے بڑھنے دو، اس دھوپ اور ساون کو گزرنے دو کہ میں نے دیکھا ہے ایک قوس قزح کو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعاؤں کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ دعائیں تو موضوع کا شاہکار ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا مانگا ہوا اسی وقت دے دے تو کیا تم دعاؤں کی اہمیت سمجھ پاؤ گے؟ دعاؤں سے معاوضے کیسے ہوتے ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، کبھی اس خوشی کے لمحے محسوس کر پاؤ گے؟ اس لیے اس سے مایوس ہو کے مانگنا نہ چھوڑ دینا، وہ دے گا ضرور، لیکن کبھی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ آپ کی فلاں دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ تو ضائع چلی گئی؟ ارے نہیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر ایک پکار، آپ کے دل سے نکلی ہر آہ اس رب تک ضرور پہنچتی ہے، تو وہ آپ کی دعا کیسے ضائع جانے دے گا؟ دراصل اس نے وہ دعائیں صحیح وقت آنے تک سنبھال رکھی ہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیسے دینا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہوا اگر میں نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی؟
کبھی کبھی میں تمہارے لیے ایسی آزمائش کا انتخاب کر دیتا ہوں جس پر تم سوچتے ہو یہ تمہاری برداشت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی تم حکمت نہیں جان سکتے ہو۔ میں تمہیں تمہارے ارادوں میں تبھی ناکام کرتا ہوں جب میں تمہیں اپنی تدبیروں کے جلوے دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ تو بس کہتا ہے تم اپنے حصے کی محنت کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، اور جب تم یقین سے مانگتے ہو نا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر میں بھی تمہارے یقین سے بڑھ کر نوازتا ہوں۔ خدا سے کیسا شکوہ، محبت کی بھیک دنیا کے لوگوں سے، اور محبت نہ ملنے کا شکوہ خدا سے۔ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو دنیا کے آگے اور نعمتیں چھن جانے کا شکوہ اللہ سے۔ امید لگاتے ہو دنیاوی خداؤں سے اور امید توڑنے کا شکوہ خدا سے۔ خدا کو خدا تو سمجھو، پھر تیری ہر چاہ پر خدا کن نہ کہے تو کہنا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تم تہجد دل سے پڑھ کر تو دیکھو، اندیکھے معاوضے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ تہجد کی دعائیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ آسمان کے پاس جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔